مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے۔ یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین مومنین کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اعتراض کے جو بہت زیادہ آپ کو سننے کو ملتا ہے مخالفین مکتب اہل بیت کی جانب سے، جب جناب زہرا کی شہادت کے ایام آتے ہیں تو ان کے مولوی اور عوام سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلاً جناب زہرا کی شہادت واقعیت نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک افسانہ ہے، اور اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں، اس قدر شجاع شخصیت، باغیرت شخصیت، اس قدر غیور شخصیت موجود ہوں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہو، ان کو زد و کوب کیا جائے اور امیر المومنین کچھ بھی وہاں پر دفاعی عمل انجام نہ دیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ جوابات ہمارے علماء کی جانب سے دیے گئے، کتابوں میں اس حوالے سے بہت سے جوابات لکھے گئے، مختلف زاویوں سے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ چند ایک ساتھ میں، چونکہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس اعتراض کا اس قدر مفصل اور مدلل جواب دیا جائے کہ پھر یہ مخالفین مکتب اہل بیت کبھی ہمت ہی نہ کر سکیں کہ اس طرح کا اعتراض کریں۔ اب چونکہ ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوتا تو یہ ایک احساساتی اور جذباتی اعتراض لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کی غیرت کے خلاف ہے، حضرت علی کی شجاعت کے خلاف ہے کہ کوئی ان کی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے آ کر ایک عمل انجام دے اور حضرت علی کچھ نہ کریں۔ اس پہ بہت زاویوں سے بحث کی جاتی ہے، حلی اور نقضی جوابات پیش کی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم چند ایک ساتھ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ مختلف مختلف جوابات ہم جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک جدید زاویے سے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گزارش کریں گے آپ تمام ناظرین سے کہ وہ ان تمام اقساط کو، یعنی اگر آپ پہلی قسط نہیں دیکھیں گے دوسری قسط دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے گزشتہ بحث کیا کی تھی۔ تو اس لیے ہماری جو یہ اقساط ہوں گی یہ ایسا ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ اقساط ہوں گی، یعنی جو ہم نے گزشتہ صحبت کی ہوگی، گفتگو کی ہوگی، وہ آگے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے ایک روایت کی جانب جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں الجزء الثالث، اس کی یہ تیسری جلد ہے، دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے، مستدرک علی الصحیحین۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت صفحہ نمبر 150 پہ کتاب معرفت الصحابہ میں یہاں پر ایک حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کی سند جو ہے وہ حاکم نیشاپوری نے کہا کہ صحیح ہے، اور ذہبی نے بھی قال فی التلخیص صحیح، اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ گویا یہ حدیث دو جو ان کے محدثین ہیں ان کی جانب سے صحیح قرار دی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ان مما عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آل جو ہے وہ، کیونکہ آل کے ساتھ ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے، آل انہوں نے نہیں ایڈجسٹ کیا، لیکن ہم اپنی جانب سے جو کہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ درود میں جو ہے وہ دم بریدہ درود نہ بھیجیں بلکہ مکمل درود جیسا کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا ویسا ہی درود محمد اور اس کی آل پر بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان الامۃ ستقدر بی بعد، کہ اے علی، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ نے، یعنی امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ بیان کیا، مجھے یہ بتایا کہ اے علی ان الامہ، یہ جو امت ہے، یہ جو میری امت ہے، ستقدر بی بعد، یعنی یہ امت تجھ سے غداری کرے گی، یعنی یہ امت مجھ سے غداری کرے گی رسول اللہ کے بعد۔ یہ رسول اللہ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، اور رسول اللہ چونکہ علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ امت بعد میں کیا کیا کرے گی، مولا علی کا حق غصب کرے گی، فدق غصب کرے گی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر مظالم ڈھائے جائیں گے، یہ سارے معاملات رسول اللہ جانتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تفصیل سے جو رسول اللہ نے وصیت کی وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن مخالفین مکتب اہل بیت کی کتابوں میں اس حوالے سے جو اشارے ملتے ہیں، اور ایسے اشارے کہ جس سے یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو خبردار کیا تھا اور یہ بتلا دیا تھا کہ یہ امت آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو اسی میں صفحہ نمبر 153 پہ 150 والی آپ نے روایت ملاحظہ فرمائے، 153 پہ پھر ایک اور روایت ہے اسی جلد میں، ملاحظہ فرمائیں،
اور اس کی سند بھی جو ہے وہ حاکم نیشاپوری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے بھی اپنی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس نے بھی موافقت کی ہے کہ ان الامت ستغدر بک بعدی، کہ رسول اللہ، امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ امت عن قریب تجھ سے کیا کرے گی؟ غدر کرے گی، تجھے دھوکہ دے گی، غداری کرے گی۔ وَأَنْتَ تَعِيشُ عَلَى مِلَّتِي وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي، اور تو میری سنت پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ امیر المومنین جو ہیں اس وقت وہ رسول اللہ کی سنت پر ہوں گے، مذہب پر ہوں گے، دین پر ہوں گے، تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، اور قتل کیا جائے گا رسول اللہ کی سنت پر۔ اس کے بعد کا من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا ہوگا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا۔ اور یعنی یہ روایت نہایت واضح ہے کہ رسول اللہ اپنی اس امت میں کون تھے اس وقت؟ امت میں ایسے کون سے افراد؟ صحابہ موجود تھے۔ آپ جو کہتے ہیں تمام صحابہ بہشتی اور جنتی، رسول اللہ خود پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے، کیا صحابہ امت سے خارج ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ جو صحابہ موجود ہوں گے وہ تجھ سے، اے علی تجھ سے غداری کریں گے، تیری موجودگی میں تجھ سے غداری کریں گے۔ اور ساتھ میں جو رسول اللہ نے اس کے ساتھ لاحقہ لگایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا اس وقت، جو تجھ سے غداری نہیں کرے گا بلکہ جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا اس کا بغض ایسا ہے کہ اس نے رسول اللہ کی نسبت بغض رکھا ہے۔ اور یہ صحابہ کا خود رسول اللہ نے بیان کر دیا، اور امیر المومنین کو یہ خبر دی کہ یہ امت آپ سے غداری کرے گی۔ تو یہاں تک یہ چیز ہمارے ناظرین کے لیے نہایت واضح ہو گئی کہ رسول اللہ نے اس طرح کی جو پیشن گوئیاں کی وہ کیا تھی کہ یہ امت غداری کرے گی۔ اب دیکھیں، اب آ جائیں ایک اور کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر صاحب کی کتاب المجلد الثانی، اس کی دوسری جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 397۔ جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لولا مخافت الفرقہ، اگر مجھے تفرقے کا خوف نہ ہوتا، اور یہ خوف نہ ہوتا ہے وَأَنْ يَعُودَ الْكُفْرِ، کہ یہ امت جو ہے کفر کی طرف پلٹ جائے گی، تو اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں قیام کرتا۔ فَصَبَرْنَا عَلَى بَعْضِ الْعَلَمِ، میں نے کیا کیا اسی خوف سے کہ یہ امت کیونکہ ابھی تازی مسلمان ہوئی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا تو میں قیام کرتا، لیکن میں نے صبر کیا ہے چونکہ اس امت کا، یعنی امت کے اتحاد کے لیے تفرقہ نہ پھیلے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تفرقہ جو ہے یہ نہ پھیلنے کے سبب مولا امیر المومنین نے صبر کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم عثمان کے حوالے سے، جناب عثمان اہل سنت کے تیسرے خلیفے کے حوالے سے اسی طرح کے الفاظ آپ کو دکھائیں گے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہ بس آپ نے جملات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، تبھی میں نے کہا کہ آپ ہمارے ان تمام اقساط کو تسلسل سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اب جو یہ آپ کے سامنے ہم نے اشارتاً جو رسول اللہ کی وصیت تھی امیر المومنین کے لیے کہ یہ امت آپ سے دھوکہ کرے گی، غدر کرے گی، بے وفائی کرے گی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا، اہل سنت کی صحیح روایات سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد مسند امام احمد ابن حنبل میں چلے۔ اچھا جی، اس کی پہلی جلد میں دارالحدیث قاہرہ کی یہ چھاپ، اسنادہ صحیح، 695 نمبر حدیث، صفحہ نمبر 369۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ خود امیر المومنین سے، قال رسول اللہ نے فرمایا انہ سیکون بعدی اختلاف او امر، کہ ان قریب رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اختلاف ہوگا، یعنی یہ امت جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہو جائے گی منصب امامت کو لے کر، یا کسی بھی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین سے دور ہو جائے گی۔ اگر اس روایت کو ہم پچھلی روایات کے ساتھ رکھیں تو معاملہ نہایت واضح ہو جائے گا کہ یہ امت امیر المومنین سے غداری کرے گی، اختلاف پیش آ جائے گا۔ تو امیر المومنین کا وہاں پہ کیا وظیفہ ہے؟ رسول اللہ نے امیر المومنین کو جو وصیت کی ہے، اور یہ وصیت تفصیل سے ہم شیعہ کتابوں سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہاں پر جو اہل سنت روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلْ، مولا امیر المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر اس وقت تو مصالحت کر سکتا ہو، اس وقت تو صلح و صفائی کے ساتھ رہ سکتا ہو، صبر کر سکتا ہو، تو فافعل، وہی کام کرنا، یعنی تلوار نہیں اٹھانی، تفرقہ ایجاد نہیں کرنا، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے، بس آپ نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کچھ بھی اگر یہ آپ کے خلاف کریں آپ نے صبر کرنا ہے، امت کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ اہل سنت کتابوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں وصیتیں پیش کی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، ہمارا سوال ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا؟ کس کتاب میں شیعوں کے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا؟ چونکہ سوشل میڈیا ان کے پاس رہا، آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ ان کی
کثرت دیکھتے ہیں، اس سے پہلے حکومتیں ان کی ہوتی تھیں، بنو امیہ، بنو عباس، یہ ایک پورا سلسلہ جو ان کی طرف سے چلتا آیا، اکثریت کی وجہ سے انہوں نے غلبہ حاصل کیا اور یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ڈال دی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہمارے بعض نادان شیعوں نے بھی اس کو قبول کر لیا کہ واقعی جی امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں سوال کر رہے ہوتے کہ جی امیر المومنین دفاع کیوں نہیں کیا، وہاں پر آپ کو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ جیسے امام زمانہ کے حوالے سے ایک یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جی غار میں رہتے ہیں، غار میں الیاذ باللہ چھپے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے یقین کر لیا۔ آج اہل سنت یہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جبکہ شیعوں کی کسی کتاب میں یہ عقیدہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن کیا ہے ایک شور یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ شوشہ چھوڑا گیا اور خود ہمارے شیعہ بھی اس کو باور کر لیتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع کی اگر آپ ابتدائی کتابوں کو دیکھیں، وہاں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ امیر المومنین نے دفاع کیا ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں اس حوالے سے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، تشیع کے ہاں نہایت معتبر کتاب، اور جو اعتراضات کتاب سلیم کے حوالے سے کیے جاتے ہیں محققین کی خدمت میں عرض کروں گا، اور خود اہل سنت علماء بھی کہ جو ہم کہہ لیں معتدل قسم کے افراد ہیں، وہ اس تحقیق کے ساتھ، جو شیخ محمد باقر انصاری زنجانی کی تحقیق ہے، اس تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو مطالعہ فرمائیں، تاکہ جو سلیم بن قیس ہلالی کے حوالے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کتاب معتبر کتاب ہے تشیع کے ہاں۔ اس کی پہلی جلد میں ہم جب جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، فَوَثَبَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ بِتَلَابِيبِهِ ثُمَّ نَتَرَهُ فَصَرَعَهُ وَوَجَعَ أَنْفَهُ وَرَكْبَتَهُ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اس شخص کی جانب کہ جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جسارت کی، اس کی طرف لپکے ہیں، اس شخص کا میں نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ چیز مخفی نہ رہے تو ہم نام لے کر وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ جناب عمر ابن خطاب جب انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جسارت کی کوشش کی تو امیر المومنین ان کی طرف گئے، ان کو گریبان سے پکڑ کر زمین پہ دے مارا، اور ناک اور گردن میں ان کو درد محسوس ہوا، یعنی ان کا درد نکل گیا، آواز چیخیں نکلنے لگ گئیں، اور امیر المومنین چاہتے تھے وَهَمَّ بِقَتْلِهِ کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن فَذَكَرَ قَوْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن امیر المومنین کو رسول اللہ کا وہ قول یاد آ گیا، وَمَا أَوْصَاهُ بِهِ، اور وہ جو وصیت رسول اللہ نے امیر المومنین کو کی تھی وہ وصیت امیر المومنین کو یاد آ گئی، اور کہا وَالَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّدًا بِالنُّبُوَّةِ يَا ابْنَ اسحاق لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ وَأَحَدٌ أَحَدَهُ إِلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ بَيْتِي، کہ اگر رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، رسول اللہ کی مجھے وصیت نہ ہوتی، اے عمر ابن خطاب تو اس گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرتا، میں تجھے بتاتا پھر، لیکن رسول اللہ کی وصیت تھی، یعنی امیر المومنین اسے قتل کرنے لگے تھے، لیکن امیر المومنین کو رسول اللہ کی وصیت یاد آ جاتی ہے کہ اے علی آپ نے صبر کرنا ہے۔ وہ وصیت چونکہ کتاب سلیم میں مکمل نقل نہیں ہوئی، دیگر کتابوں میں بھی جو ہم ابھی آپ کی خدمت پیش کریں گے وہاں پہ مکمل نقل نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو وصیت ہے اگر آپ مراجعہ کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو تشیع کے ہاں نہایت معتبر کتاب ہے کتاب الکافی میں نقل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امیر المومنین نے وہاں پر جناب دفاع کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اسی کتاب میں آپ جائیں صفحہ نمبر 586 پہ، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں فَوَثَبَ عَلِيٌّ۔ اچھا جی، پھر اس سے اگلے صفحے 864 پہ جائیں تو یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں کہ جو آپ کی خدمت بیان کیا اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں اگلی کتاب الاحتجاج تبرسی۔ اس کتاب کے مقدمے میں خود مؤلف نے جناب آغا تبرسی نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں میں نے جو اسناد کو حذف نہیں، بعض جگہوں پہ انہوں نے کیونکہ شروع میں انہوں نے اسناد کو حذف کیا ہے۔ اب یہ جو روایت میں اس کتاب میں نقل کر رہا ہوں یہ روایت تشیع کے ہاں یا تو متواتر ہیں، مورد قبول ہیں، اور ان روایات کے حوالے سے تشیع کے ہاں شہرت پائی جاتی ہے، وہ میں اپنی اس کتاب میں نقل کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک روایت نقل کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، صفحہ نمبر 201 احتجاج تبرسی کی جلد نمبر 1، بالکل وہی روایت فہم بہی عمر بن الخطاب فصبا الیہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور جب امیر المومنین اس کی طرف لپکتے ہیں اس کو پکڑ کر زمین پہ پٹکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق
وعہد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رسول اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا، مجھے وصیت نہ کی ہوتی، تو میں تجھے بتاتا ایتنا اضعف ناصرا واقل عددا، میں تجھے پھر بتاتا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے۔ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے کہ میں اس سے آگے تیرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، ورنہ تجھے قتل کر دیتا، اور یہ تیرے اندر جو جرت پیدا ہوئی ہے، کبھی تو اس کام کی جرت نہ کرتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، یہ سری عبارات علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں روایات معصومین نقل کی ہیں، خود امیر المومنین کی زبانی، کہ امیر المومنین نے وہاں پر دفاع کیا ہے، البتہ تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، دفاع شمشیری نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ رسول اللہ کی وصیت تھی۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، رسول اللہ کی وصیت، رسول اللہ کی وصیت، یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات، کیونکہ اگلی اقساط میں انشاءاللہ ہم اسی سے پیوستہ ایک گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور مکمل وصیت کہ جو امیر المومنین کو رسول اللہ نے کی ملاحظہ فرمائیں۔ الکافی، کتاب الکافی، یعقوب کلینی، المجلد الاول، دارالحدیث کی کم کی یہ چاپ ہے، اس کی پہلی جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 705، کتاب الحجہ۔ اچھا، جب یہاں پہ جاتے ہیں تو ملاحظہ کیجیے گا، یہ توجہ کرنی ہے آپ نے اس وصیت کی جانب، طولانی ہے، تقریباً 4-5 صفحات پہ مشتمل ہے، لیکن میں جو جس جگہ سے ہم استناد کر رہے ہیں، جسے ہم بطور دلیل آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، فقط وہی جملات بیان کریں گے۔ وَقَانَ فِي مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جِبْرِيلَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ تَفِي بِمَا فِيهَا مِنْ مُوَالَاةِ مَنْ وَالَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْبَرَاءَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِمَنْ عَادَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ وَعَلَى قَدْمِ غیظ وعلی ذہاب حقک وغصب خمسک وانتہاک حرمتک۔ یہ جو پہلا جملہ ہے، یعنی جو پہلا پیراگراف ہے، اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا اور وہ رسول اللہ کے پاس آئے، اور رسول اللہ کو کیا بیان کیا کہ علی سے کہو کہ وہ وفا کرے۔ کس چیز کی؟ یعنی کس چیز کی وفاداری کرنی ہے؟ کہ موالات رکھے، دوست رکھے، جو اللہ کے والی، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول کے دوست ہیں، ان سے دوستی رکھے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے اظہار برات کرے۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور یہ اظہار دوستی اور اظہار برات کیسے ہوگا؟ کہ اے علی تم نے صبر کرنا ہے، یہ تم کام کیسے کرو گے، یہ وفا کیسے کرو گے؟ صبر کر کے۔ وَعَلَىٰ قَدْمِ الْغَیظ، اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ تم نے قابو رکھنا ہے، اور تمہارا کیا ہوگا؟ حق غصب کیا جائے گا، تم نے اپنے حق کہ غصب ہو جانے پر صبر کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے وصیتیں کی تھیں اور یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی تمہارا حق غصب کیا جائے گا، وانتہاک حرمتک، اور تمہاری حد تک کی حرمت کی جائے گی، حرمت پائمال کی جائے گی، وہاں پر بھی تم نے صبر کرنا ہے اور خدا سے کیے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ اس کے بعد فقال نعم یا رسول اللہ، امیر المومنین بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا جی؟ لقد سمعت، امیر المومنین کہتے ہیں میں نے سنا کہ جبریل نے یقول للنبی، نبی سے کیا فرمایا؟ یا محمد عرفہ، علی کو بتاؤ کہ ینتحق الحرمہ، علی کی حرمت جو ہے وہ پامال کر دی جائے گی۔ وَهِيَ حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ، اور وہ اللہ کی حرمت ہے، اللہ کے رسول کی حرمت ہے۔ اس کے بعد قال امیر المومنین، امیر المومنین نے کیا بیان فرمایا؟ یعنی اس سے بڑھ کر مصائب نہیں ہیں، خود امیر المومنین کی زبانی اگر آپ مصائب پڑھنا چاہتے ہیں، جناب زہرا کی شہادت کے ایام ہیں، تو فقط یہی ایک وصیت آپ مطالعہ کر لیں، اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کوئی مصائب ہے۔ جب یہ وصیت کی کہ علی تمہاری حرمت پائمال کی جائے گی، فَسَعِقْتُ حِينَ فَحِمْتُ الْقَلَمَ مِنَ الْأَمِينِ جِبْرَائِیل حَتَّى سَقَطْتُ عَلَى وَجْهِي، امیر المومنین منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ وَقُلْتُ نَعَمْ، میں قبول کرتا ہوں، قبلت ورضیت، میں قبول کرتا ہوں، اگرچہ وَانْتَحَقَتِ الْحُرْمَةُ، اگرچہ حرمت پامال کی جائے گی، وَأُبْطِلَتِ السُّنَّةُ، اور سنت جو ہے اس کو ترک کیا جائے گا رسول اللہ کی، وَمُذِقَّ الْكِتَابِ، اور کتاب پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کتاب قرآن کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، وَحُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، کعبہ کو محدوم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا؟ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین، پھر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو بلایا، وعلمہم مثل ما علم امیر المؤمنین، اور وہ چیزیں جو پہلے امیر المؤمنین کو بتائیں، امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا۔
اور اس کے بعد اس کے اوپر فختمت الوصیہ، یہاں پر وصیت ختم ہو جاتی ہے، بے خواتین من ذہب لم تمسہ النار ودفعت الی امیر المومنین، پھر وہ وصیت اس پہ مہر ثبت کر کے امیر المومنین کو دے دی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ وصیت ہے کہ جو الکافی کے اندر بیان کی ہے، اور یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ امیر المومنین سے رسول اللہ نے عہد لیا تھا، امام حسن و امام حسین سے عہد لیا تھا۔ یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، رسول اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں لقد قال رسول اللہ لامیر المؤمنین و فاطمہ، اس کے بعد رسول اللہ نے امیر المومنین اور فاطمہ سے کیا کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں چیزیں بیان کی ہیں تم اس چیز کو قبول کرتے ہو؟ وقبلتماہ فقال بلا، دونوں نے کہا کیوں نہیں، وصبرنا علی ما ساءنا وغاضنا، یعنی وہ برے احوال، وہ بری چیزیں، وہ برے حالات جو ہمیں پیش آئیں گے ہم ان کے اوپر صبر کریں گے۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المؤمنین موظف تھے، ان کا وظیفہ تھا کہ وہ صبر کریں۔ اس کے بعد اسی کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں اب جب جاتے ہیں تو یہاں پر امیر المؤمنین کیا بیان کرتے ہیں، لو کنت استمکنت من الاربعین رجلا، صفحہ نمبر 588 پہ، لفرقت جماعتکم، امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اگر 40 افراد میرے پاس ہوتے، میرے مددگار ہوتے، تو میں یہ جو تمہاری جماعت ہے اس کو بتاتا ہے، تو میں جنگ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ولیکن لعن اللہ اقواما، اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے، بایعونی، جنہوں نے میری بیعت کی، ثم خذلونی، پھر انہوں نے دھوکہ دیا، اس بیعت کو توڑ دیا۔ جنہوں نے میری بیعت کی غدیر کے موقع پہ، غدیر خم پہ جب رسول اللہ نے میری امامت و خلافت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے آ کے میری بیعت کی۔ خدا کی لعنت ہو ایسے افراد پہ کہ جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی۔ اور آج پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت شکنی کی، انہی کے ماننے والے سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بڑوں نے بے وفائی کی تھی، انہوں نے بیعت کو توڑا تھا، جیسے کہ امام غزالی نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا۔ ہم غدیر کے پروگرامز میں، ان کلپس میں جو ہم نے جوابات دیے تھے، یہ چیز بیان کر چکے ہیں۔ امام غزالی نے اعتراف کیا کہ ان کے اوپر ہوائے نفس غالب آ گئی، حکومت کی لالچ ان کے اوپر غالب آ گئی، اور انہوں نے کیا کیا، کون سے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت شکنی کی۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں اسی کتاب میں صفحہ نمبر 591 پہ، قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ، فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ وصیت کی، ان وجدت علیہم اعوانا، کہ اے علی اگر آپ ان حالات میں، جب یہ لوگ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، آپ کے حق کو غصب کر لیں، آپ کی حرمت کو پامال کریں، اگر آپ کے پاس مددگار ہوں، اور پچھلی ہم نے اس میں بیان کیا کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا اگر 40 افراد میرے یاور و مددگار ہوتے تو میں لوگوں کو بتاتا۔ یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم ونابدہم، تو ان سے جہاد کرنا، ان کے خلاف جنگ کرنا۔ وَإِن لَمْ تَجِدْ اعوانا، اگر اے علی آپ کے پاس مددگار نہ ہوں تو اس کے بعد کیا ہے، فباعی وحکن دمک، اس وقت بیعت کر لینا اور اپنے خون کو محفوظ رکھنا۔ اب یہاں پہ جو بیعت ہے یعنی یہ اجباری اور اکراہی بیعت ہے، جس کے بارے میں خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی اگر مجھے مل جائے تو میں ابھی بھی بیان کر دیتا ہوں، اور دیگر مقامات پہ بھی ہم نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو اجباری بیعت ہوتی ہے وہ کسی بھی کام کی نہیں ہوتی، یعنی وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اچھا جی، اگر مجھے یہ ابھی روایت مل جاتی ہے تو میں آپ کو یہ ابھی دکھا دیتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جی ملاحظہ فرمائیں۔ بیعت اجباری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اہل سنت کے، اہل سنت کی مبانی الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنہ والجماعہ۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کیا فرماتے 6 نمبر پہ، الحریۃ الکاملۃ للمبایع فی البیع، بیعت کرنے والے شخص کے لیے بیعت میں آزادی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کہ کما فعل الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم فی بیعت الخلفاء الراشدین، یہ پھر ان کا اپنا ایک جو ہے وہ ظاہری بات ہے، انہوں نے سچ تو بولنا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جیسے صحابہ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، بڑی رضایت کے ساتھ بیعت کی، جبکہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر کوئی بھی خلاف ہو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے لکھا کہ عمر نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ سعد بن عبادہ قتل ہوا نا، کیوں؟ مخالفت کی تھی۔ تو جو بیعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اجباری نہیں ہوتی، اکراہی نہیں ہوتی، اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبوراً کراہت کے ساتھ بیعت کر لے تو لازم نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرے، یعنی وہ بیعت اس کے سر نہیں ہے،
یہ خود ان کے یہ پوری اگر عبارت میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ نیچے وہ اس کے مصادیق بھی بیان کرتے ہیں کہ روا ابن جریر عن الامام مالک کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی، تو ان کے حوالے سے کیا انما کنتم مکرہین ولیس للمکرہ بیعہ، جو مکرہین ہوتے ہیں کہ جو کراہت کے ساتھ کسی کی بیعت کرتے ہیں وہ بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ جو رضایت کے ساتھ ہو، جو رضامندی کے ساتھ ہو، اور تشیعوں کا اس چیز پہ اجماع ہے کہ رضایت کے ساتھ امیر المومنین نے ان کی بیعت نہیں کی۔ تو یہاں تک آپ کی خدمت میں جو پہلی قسط تھی بیان کیا کہ نہایت ہی واضح کہ امیر المومنین کے حوالے سے جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا، قطعاً غلط ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یاور و مددگار نہیں تھے۔ یہ آخری عبارت ملاحظہ فرمائے وقعۃ الصفین میں، ناصر ابن مزاحم کی کتاب ہے، اس میں جب ہم کہتے ہیں بالکل وہی عبارت استمکنت من 40 رجلا، کہ اگر 40 افراد میرے پاس ہوتے، 40 مددگار میرے پاس ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب لو ان معی 40 رجلا یوم فتش البیت، یعنی بیت فاطمہ، تو میں ان لوگوں کو بتاتا کہ یہ کس طرح فاطمہ کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں اگر 40 افراد میرے ساتھ ہوتے۔ تو امیر المومنین کے پاس یاور و مددگار نہ تھے، اور رسول اللہ کی وصیت تھی کہ اگر یاور و مددگار ہوں تو جہاد کرنا، ورنہ اپنے خون کی حفاظت کرنا امت میں۔ اور خود ہم نے آپ سے دکھایا کہ امت میں تفرقہ ایجاد نہ ہو، تبھی امیر المومنین نے صبر کیا۔ یہاں پہ انشاءاللہ تشیع کی روایات سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امیر المومنین نے دفاع کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری اقساط ہوں گے اس میں نہایت تفصیل کے ساتھ اسی سے پیوستہ ایک گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ نہایت واضح و روشن ہو جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔